واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل پاکیزہ مقام میں ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ کی طرف سے، انجمن غوثیہ کی طرف سے، جس طرح ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت سرچشمہ ولایت قاسم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرف محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لاکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ آج بھی اسی سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا جن بندوں پہ کرم ہوتا ہے انہیں اپنے محبوب بندوں کی وابستگی نصیب ہو۔ اب آپ دیکھیں پاک بندوں سے محبت کا انعام کیا ہے؟ کتا جس کا جسم بھی ناپاک، گوشت حرام اور قابل نفرت، اہل ایمان کے لیے کافر لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ذلیل رکھنا ہے اس لیے وہ کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں کو بوسے دیتے ہیں، کتوں کو ساتھ سناتے ہیں۔ حالانکہ کتا ایک نجس چیز ہے، انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے، اسے کیا پتہ یہاں پیشاب کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ذلت طاری کرتا ہے ان کو اس طرح کی ذلتیں عطا کرتا ہے۔ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، قرآن پاک میں ہے کہ جو میرے محبوب کے دامن سے دور ہیں، جو کفر کی ناپاکی غلاظت میں گرفتار ہیں، ہم نے ان پر ذلت مسلط کی، مسکنت مسلط کی۔ اسی لیے وہ خنزیر کے گوشت کو پسند کرتے ہیں، جس کو نجس العین قرار دیا گیا۔ نجس العین اس شے کو کہتے ہیں جو کسی طرح بھی پاک نہ ہو سکے۔ اب اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے دھونے سے پاک ہو جائے، مگر جس پانی سے دھویا جاتا ہے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ بے نفس ہی پیشاب کو، پاخانہ کو یا دم مسفوح جو جانور کے ذبح کے وقت
کود کر خون نکلتا ہے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں، وہ حرام ہوتا ہے۔ اس لیے ذبح کرنے والا ذبح کیا ہوا جانور جس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دم مسفوح تکبیر کرنے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر جانور مر جائے تو وہ دم مسفوح اس کے گوشت کو چمٹ جاتا ہے، اس لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس دم مسفوح کو بھی نجس العین کہا جاتا ہے۔ پیشاب بھی نجس العین ہے، پاخانہ بھی نجس العین ہے۔ جو نجس العین چیزیں ہیں وہ پاک نہیں ہوتی۔ خنزیر کو بھی نجس العین قرار دیا گیا کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ کل احاب اذا دبغ فقط طاہر الا جلد الخنزیر والآدم۔ فرمایا ہر چمڑا، ہر جانور کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر کے چمڑے کی، وہ نجس العین ہے، کسی طرح بھی پاک نہیں ہوتی۔ اور آدمی کا چمڑا اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو اس لیے پاک نہ ہونے کے لیے حکم دیا گیا کہ کوئی انسان کا چمڑا نہ اتار کرتا۔ انسان عظمت کے اعتبار سے اس کے چمڑے سے منع کیا گیا۔ تو جس خنزیر کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا اس کے گوشت کا چمڑا، اللہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو خنزیر کھلایا ہے، وہ خنزیر کھاتے ہیں۔ کتا وغیرہ تو چھوٹی چیز ہے، پالتے بھی خنزیروں کو ہیں، دودھ بھی خنزیر کا پیتے ہیں، گوشت بھی خنزیر کا۔ تو بندہ جس شے کا گوشت کھائے، دودھ پیے نہ ہو، اسی کے اثرات اس میں ہوتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے بڑا بے غیرت جانور خنزیر ہے، کیونکہ ہر صنف کے جانور، ہر قسم کے جانور اگر مادہ کے ساتھ کوئی نر جفت ہے تو دوسرے پیچھے ہٹتے ہیں، مگر یہ خنزیر ہیں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گستاخوں پر قرآن میں فرمایا کہ ان پر ذلت بھی طاری کی ہے، مسکنت بھی طاری کی ہے۔ دولت اور پیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، مگر آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم متوسط قسم کے لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ ہم نے اگر کہیں جانا ہے اور سامان ہے ہمارے پاس، کوئی بیگ ہے تو ہم کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کریں گے، سواری کہ اس پہ رکھیں اور اس پہ بیٹھ کے ہم گئے۔ مگر کافر لوگوں کو دیکھو، ان نے خود اٹھایا ہوا اور پھر رہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ہو جائے وہ عزت والا ہے، جو محبوب سے دور ہو جائے وہ ذلت والا ہے۔ جو محبوب والے ہو گئے ان میں سے کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو خواجہ بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو مجدد عالم ثانی بنا دیا۔ یعنی محبوب کے دامن سے لگنے والے یہ تو انسان ہے نا، سرکار کے تو جانوروں کا بھی بڑا مقام، سبحان اللہ، جانوروں کا بڑا مقام۔ جناب بندہ جس گدھے نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر میں آ کر قدم بوسی کی، اندازہ لگے گدھا ہے، اور ملا تجھ سے تو گدھا کروڑوں درجے زیادہ ہے، جس نے محبوب کو پہچان لیا، تو نے نہیں پہچانا، باوجود قرآن پڑھنے کے، باوجود حدیث پڑھنے کے،
کلمہ پڑھنے کی، پھر بھی محبوب کو نہیں پہچانا۔ جناب بندہ محبوب کی پہچان پوچھنی ہے تو بے نیاز ہے، جس رب بے نیاز ہے محبوب کے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم، یا اللہ اس شہر کی قسم تو نے کیوں اٹھائی؟ فرمایا انت حل بہذا، کوئی اور وجہ نہیں، اس لیے قسم اٹھائی ہے انت، آپ جو اس شہر میں رہتے، شہر نہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے، نہ نبی کے جسم کا خون اس میں شامل ہے، بیرونی نسبت ہے کہ سرکار رہتے ہیں۔ فرمایا جس شہر میں محبوب رہتے ہیں وہی شہر پیارا، خوش طرح شہر کے درب دل پر، دل پر جہاں رہتا ہے بس وہ شہر پیارا ہے۔ شہر کی قسم اٹھائی، کتنے پیارے ہیں ہمارے آپ، رب نے پاک زلفیں عطا فرمائی اور قسم بھی خود اٹھائی، سبحان اللہ، واللیل، پیارے آپ کی عنبری زلفوں کی قسم، سبحان اللہ، والشمس، پیارے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، والضحیٰ، محبوب آپ کے حسن اور خوبصورتی والے پیارے چہرے کی قسم، اور فرمایا والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم جس کو آپ سے نسبت ہے، سبحان اللہ، ووالد وما ولد، والد، آپ کے والدین کی قسم، کیوں نہ ہو بھائی محبوب شہر میں رہے، شہر پیارا، اور میرے محبوب کا نور جس صلب میں رہے، سبحان اللہ، وہ پیارا کیوں نہیں؟ اور میرے محبوب کا نور جس وطن میں رہے وہ پیارا کیوں نہیں؟ اب رب قسمیں اٹھاتا ہے، کوئی ملا ان کے ایمان کو بھی نہ مانے تو وہ لعنتی ہوگا یا نہیں؟ رب نے فرمایا ووالد وما ولد، آپ کے والدین کی قسم اور آپ کی اولاد کی قسم، سبحان اللہ، آپ کی اولاد کی قسم، سبحان اللہ، جب اولاد کی قسم فرما دی تو آپ کے صاحبزادوں کی قسم، سبحان اللہ، آپ کی صاحبزادیوں کی قسم، سبحان اللہ، یعنی مجھے سیدہ زہرا کی قسم، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے مجھے سیدہ زہرا کی قسم، مجھے سیدہ فاطمہ کی قسم، مجھے ان کی اولاد کی قسم، کیونکہ زہرا کی اولاد ہی میرے آقا کی اولاد ہے۔ تکبیر، سید 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 کیا سید ہے یار، بے وقوف، تجھے گدھے سے ہم نہیں پوچھتے، ہم نے تو بے نیاز سے پوچھا۔ رب نے فرمایا اندھے ہو گئے، میں جن کی قسمیں اٹھا رہا ہوں ان کی عزت ہے تو میں قسم، سبحان اللہ، والد وما ولد، قرآن پاک ہے، تمہاری اولاد کی قسم یار، مطلقاً اولاد کی قسم، اور جن کو کندھوں پہ اٹھایا، سبحان اللہ، جن کو کندھوں پہ، پتہ ہے ہمارے آقا کے کندھوں پہ کتنے بندے ہیں جو کندھوں پہ چڑھے؟ صرف تین، یا مولا علی نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھے، یا حسن پاک بیٹھے، یا حسین پاک۔ علی کو بھی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دنیا کو دکھا دیا کہ محمد کے کندھوں پہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو پھر یہ علی ہے، سبحان اللہ۔ اور کیجئے آقا جس زمین پہ چلے پاؤں کے نیچے چیز آ جائے رب کو بہت پیاری لگتی ہے، جو ان کے کندھوں پہ بیٹھے، فرمایا نا کہ علی میرے کندھوں پہ چڑھو اور بتوں کو، اوپر والے بتوں کو توڑو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے، سبحان اللہ،
جو اشارہ کریں تو سورج واپس لوٹے. پتہ نہیں کتنے ہزار فرشتے سورج کو کھینچ رہے ہیں اس طرف، کتنے ہزاروں فرشتے کھینچ رہے ہیں مغرب کی طرف، اور میرے آقا کی انگلی کا اشارہ فرشتے بھی کھینچے ہوئے آئے، سورج بھی اندازہ لگائیں. جو چاند توڑ سکتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ کی عظمت کو کروڑوں سلام. آج کل جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے وہ کھوتے صرف صحابہ کا سہارا لے. صحابہ کی ہے، میرے صحابہ کی شان ہے، وہ میرے نبی کے قریب بیٹھے ایمان کی دولت کے حصول کے بعد، اور میرے نبی کی اہل بیت بن تن پاک، وہ تو ایمان سمیت دنیا میں آئے، ایمان سمیت دنیا میں آئے. جناب میرے نبی کے قرب میں بیٹھنا کروڑوں عظمتوں کا حامل ہے. جن کو نبی کے جسم سے نسبت ہوگی حصہ ہے نبی کے جسم. سرکار نے نماز پڑھا رہے ہیں صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز. صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور صحابہ کی نظر یہ ہوتی تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر دیکھ محبوب کو. ادھر کھڑا ہے تو یوں کر کے دیکھ، ادھر ہے تو دیکھ رہے، پیچھے تو دیکھ رہے، ان کی حرکات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاک سکنات کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھا رہے ہیں سورج گرہن. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار پاک نے نماز کے دوران قدم پاک آگے بڑھایا، دست اطہر اٹھایا، پھر دست مبارک نیچے کیا، قدم بھی پیچھے. نماز مکمل ہو گئی. صحابہ نے پوچھا سرکار یہ آج ایک نیا معاملہ دیکھا ہے، آپ نے دست اطہر اونچا کیا، قدم پاک آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا، کیا یہ حکم آ گیا نماز میں ایسے کرنا ہے؟ میں نہیں، میں جب تمہیں نماز پڑھا رہا تھا نا میں نے اوپر دیکھا، میری نظر جنت میں گئی، میری نظر جنت میں گئی. یار جنت میں جانا میرے آقا کی نظر ہے کمال، مگر اتنا کمال نہیں کیونکہ یہ نظر تو خود جنت والے کو دیکھتی ہے، خالق کی کائنات کو دیکھتی ہے. فرمایا میں نے دیکھا نا تو جنت میں مجھے انگور کا ایک درخت پسند آیا، اس کا ایک گچھا پسند آیا. میں نے کہا چلو اس کو توڑتا ہوں. فرمایا میں اس کو توڑنے لگا، زمین پہ کھڑے ہیں، جنت سے انگور کا گچھا بخاری شریف میں ہے. توڑنے لگا مگر مجھے پھر خیال آیا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے اس کو چھپا کے رکھا ہے اور میں اسے ظاہر کر دوں. پھر میں نے ہاتھ کھینچا، اگر میں انگور کا وہ گچھا توڑ کے لاتا قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، وہ گچھا ختم نہ ہوتا، پوری امت ختم کھاتی رہتی. ہم کہتے ہیں آپ کا توڑ ہی لاتے. چلو اس مہنگائی کے دور میں ہم انگوروں پر ہی گزارا کرتے ہیں. یہ آقا کے دست اطہر کا تصرف ہے، جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت سے انگور کے گچھے توڑ سکتے ہیں، چاند توڑ سکتے ہیں. کیا یار وہ کعبے میں لگے ہوئے اوپر والے بت نہیں توڑ سکتے؟ اشارہ فرماتے اور بت ٹوٹ کر نیچے آ جاتے. مگر دکھانا تھا دنیا کو کہ جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے اس محمد کے کندھوں پہ علی بیٹھا. جی
اور جب چڑھ گئے نا کندھوں پر پوچھا علی اب ہاتھ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ عرض کیا اگر حکم دیں تو عرش کا پایا پکڑ کے نیچے حضرات محترم، ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار نے نا علی تم میرے کندھوں پہ چڑھو اور اوپر والے تابوت دو، تو مولا علی نے کہا سرکار آپ میرے کندھوں پہ چڑھو، میں کیسے آپ کے کندھوں پہ چڑھوں؟ تو سرکار میں انک لا تستطیع حمل ثقل النبوت، علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس لیے تم چڑھو۔ یہ بات نہیں تھی۔ بے شک ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا کب سے نبی ہے؟ کب نہیں تھا وہ نبی تھے؟ یہ نا، تو جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کو اٹھا کے لے گئی اونٹنی پر، تو حلیمہ نے خود بھی اٹھا لیا، اونٹنی میں اٹھا لیا، اور خیبر والے گدھے پر سرکار سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پہ کبھی اونٹ پہ اونٹنی پہ، تو یہ اونٹنیاں بھی اٹھا لیتی، بندے بھی اٹھا لیتے، اور جناب بندہ وہ یافور حمار بھی اٹھا لیتا۔ علی اتنا کمزور تھا کہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، شیر خدا ہے جی، جو خیبر کے دروازے کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکے، 40 بندہ مل کے اٹھائے، ہلا ہی نہ سکتے۔ یہ بات نہیں تھی کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ بطریق اعلیٰ میرا علی اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جس سے بھی جو اٹھوانا چاہے اٹھوا سکتے۔ بات یہ تھی کہ آقا نے دکھانا تھا، کیونکہ علی کوئی جیسی ویسی ہستی ہے۔ ارے اگر 12 اماموں کا نور ہے تو علی کی پشت، حسن کا نور علی کی پشت، حسین کا نور علی کی پشت، حسن مثنیٰ کا نور علی کی پشت، حضرت امام زین العابدین کا نور علی کی پشت میں، امام باقر کا نور علی کی پشت میں، جعفر صادق کا نور علی، سارے ائمہ خدا کا نور علی کی پشت میں، غوث اعظم علی کی پشت میں، داتا ہجویری علی کی پشت میں، غریب نواز اجمیری علی کی پشت میں، گولڈے کا تاجدار علی کی پشت میں۔ جناب بندہ علی کوئی جیسی ویسی ہستی ہے، ملا کو کیا پتا علی کا؟ اللہ کی قسم جو علی کا ذکر سن کر جلتے ہیں، صحابہ کا نام نہیں، علی صحابی نہیں ہے، علی تو صحابی ہے نا، ان کا نام لو ذکر کرو، عظمت صحابہ کا ذکر بھی ہو گیا، عظمت اہل بیت عجیب معاملہ ہے جناب۔ میں کہتا ہوں دیکھنا قیامت کے دن حضور 11ویں والا پیر کہے گا ام اللہ حرام خور میری 11ویں کر کے پیٹ پالتا تھا اور میرے دادا کے خلاف بکواس کرتا تھا، میرے جد امجد کے خلاف، جن کے لنگر سے مجھے غوثیت عظمیٰ کی خیرات ملی۔ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک علی مہر نہ اللہ کی قسم، ولی نہیں بنتا۔ بے علم نتما خدارا شناخت، بے علم ولی نہیں بن سکتا۔ پڑھے نہ لکھے جنازے والا مفتی بن کے بیٹھ گئے، یہ فتویٰ بھی دیا وہ فتویٰ بھی دیا، تجھے کیا پتا جاہل فتوے دینے کا؟ فتویٰ وہ دے جس نے کسی کامل استاد کے آگے زانوے تلمذ طے کر کے میرے آقا کی حدیث پڑھی ہو، آقا کی تفسیر پڑھی ہو، تمام قوانین پڑھے ہوں۔ اس وقت تک زبان بطریق کامل سمجھ نہیں آتی جب تک اس زبان کی گرامر پر عبور نہ ہو۔ اور
علی ہیں گرامر بنانے والے. سبحان اللہ. عربی کی گرامر، علم نحو علی پاک نے پڑھایا. سبحان اللہ. علی پاک بانی ہیں علم نحو کے، سبحان اللہ. اور باب مدینۃ العلم ہے. تو حضرات محترم، اسی لیے رب نے دنیا میں جتنے بھی قطب ارشاد پیدا کیے، قطب الابداد پیدا کیے، قطب مدار پیدا کیے، سب علی کی کوشش میں. سبحان اللہ. جن کا بیٹا علی سے مستفید ہے، اس کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. 11ویں والے سے پوچھو نا، تمہارے جد امجد علی کا مقام. آپ فرماتے ہیں میں بولتا نہیں تھا، غوث پاک فرماتے ہیں میری زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، رکنت. سرکار تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ دعا دان. اور میں عبد القادر اب بولوں. میں بولتا تو جنازے اٹھتے تھے گفتگو، اتنے مست لوگ ہو جاتے. پھر تھوڑا سا سیکل پیدا ہوا، مولا علی آ. میں منہ کھولوں، انہوں نے 6 مرتبہ دعا میں دان ڈالا میرے منہ. میں آپ بولو، میں نے عرض کی سرکار نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. مجھے پتہ ہے، اس لیے تو میں نے 6 مرتبہ. سرکار کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر کبھی زبان رکی ہی نہیں. غوث اعظم کی زبان پر علی کا فیض، غوث اعظم کے جسم میں علی کا فیض، غوث اعظم کے علم میں علی کا فیض، غوث اعظم کی غوثیت عظمیٰ میں علی کا فیض. وہ علی کے بیٹے ہیں، اور الولد سر الابی، جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا مظہر ہوتا ہے. اس لیے حضرات محترم سوچنا چاہیے کہ یار جن کے بیٹے ایسے ہیں، پتہ نہیں باپ کیسا ہوگا. وہ علی کیسا ہوگا جس کے صلب کو اللہ نے محبوب اولاد کے لیے چنا. اولاد مصطفیٰ کے لیے صلب علی چنا ہے، بطن زہرا. حسنین طیبین کو وہاں سے پیدا کیا، اور پھر ان سے جو اولاد جاری ہوئی ان سے یہ. حضرات محترم، گفتگو تو ہوتی رہے تو یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. حاضری لگوانی مقصود ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد